لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير، مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الله في العالمين أرواح العالمين له الفداء. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. درود محمد والمحمد. اللهم صل على محمد. محترم کل کے سامنے گزارشات کچھ پیش کی تھی، جس میں اس آیت کریمہ کا حوالہ کیا گیا جو سورہ بقرہ کی 189 آیت ہے. اس میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی، اچھائی، بھلائی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں اس کے پیچھے کی طرف سے آؤ، بلکہ بھلائی تو اس کے لیے ہے جو صاحب تقویٰ ہو، صاحب پرہیزگاری ہو، خوف خدا رکھنے والا ہو، اور جو گھروں میں اس کے دروازوں سے داخل ہوتا ہو. اور پرہیزگاری اختیار کرو کہ شاید تم اس راستے سے فلاح پا جاؤ. اور اسی لیے میں بیان ہوا کہ جب اس آیت کو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام دریافت کیا گیا کہ مولا وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا سے کیا مراد ہے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد اوصیاء الہی، اوصیاء نبی ہیں، اور ہم اوصیاء میں سے ہیں. اور خدا یہ چاہتا ہے کہ دنیا کو اوصیاء کے ذریعے، ہمارے ذریعے سے ہدایت کے راستے پر لیتا ہے. اور پھر اسی کے ذریعے میں بیان کیا کہ امام ہادی علیہ السلام نے جامعہ میں ایک ٹکڑا ارشاد فرمایا جہاں ائمہ کی پہچان کروائی، ان کی فضیلتوں کے باب کو کھولا ہے 10ویں امام نے. اسی میں ایک سلام ہے کہ السلام علیکم یا ابواب الایمان، اے ایمان کے دروازوں آپ پر ہمارا سلام ہو. بس ان دو چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں گے تو ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کا کچھ اندازہ ہو سکے گا کہ خداوند عالم چاہتا ہے کہ انسان جب کسی جگہ پر آئے تو اس کے دروازے سے، اس کے راستے سے آئے، اور اس دروازے کو خدا نے اہل بیت علیہ السلام کو قرار دیا. عزیزوں، اس کے ساتھ آج جس گفتگو کا آپ کے سامنے پیش کروں وہ یہ کہ خداوند عالم نے ان اہل بیت علیہ السلام کو بنا کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے. اسی چیز کو ہمیں سکھایا گیا کہ جب 18 ذی الحج کا دن آئے، جس کو ہم عید غدیر کہتے ہیں، تو کہا گیا کہ جب مومنین آپس میں ایک دوسرے سے ملیں تو ملنے کے بعد ایک دوسرے کو تہنیت پیش کریں. اس طرح سے ایک دوسرے کو تہنیت پیش کریں، کہیں کہ الحمدللہ الذی جعلنی وجعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین و اولادہ المعصومین علیہ السلام. ہم تو سپاس ہے اس اللہ کے لیے کہ جس نے مجھے اور آپ کو امیر المؤمنین علی اور ان کی اولاد کی ولایت سے متمسک کر دیا. دونوں پھر محمد والے محمد. اور خدا
نے یہ چاہا کہ ہم اس راستے سے وابستہ رہیں اور خدا نے ان کو ابواب قرار دیا. اور عزیزوں معرفت باب ضروری ہے. ہمارے دور میں باب الایمان کون ہے؟ ہم کس کے راستے سے خدا کی بارگاہ تک کا سفر طے کر سکتے ہیں؟ ہم کس کے راستے سے اپنے اعمال کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں؟ آپ کی معلومات کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ زمانے کا جو امام ہوتا ہے اس کے ذریعے ہی سے خداوند عالم کی بارگاہ میں انسانوں کے اعمال پہنچا کرتے ہیں. اور یہ بات بھی آپ مومنین اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہفتے میں 2 دن کم از کم بیان کیے گئے کہ جس میں زمانے کے امام تک انسان کے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے. اب انشاءاللہ اگر مومن آپ جیسا ہوا تو زمانے کا امام مسکراتا ہوگا, اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہوگی کہ آپ جیسے مومنین کو دیکھتے ہوں گے. اگر کہیں خدا نہ خاصہ ہم جیسوں کے نام عمل پہ نگاہ پڑتی ہوگی تو خدا جانے فرزند زہرا کا دکھی دل مزید کتنا دکھتا ہوگا. خدا ہمیں نجات دے, پناہ دے کہ ہمارے کسی عمل سے ہمارے زمانے کا امام کا دل مزید دکھے. خدا ہمیں پناہ دے. بس عزیزوں آج کے زمانے میں جو باب الایمان ہے امام عصر ہے, لیکن ہمیں اس باب الایمان کی معرفت چاہیے. معرفت کے بغیر یہ راستہ طے نہیں ہوگا. کل آپ کے سامنے بیان کیا کہ اس معرفت کا ہونا کتنا ضروری ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتۃ الجاہلیہ. جو زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مر جایا کرتا ہے. اور جو زمانے کے امام کی معرفت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اگر اسے امام کے ظہور سے پہلے موت آ جائے, روایت بیان کہتی ہے اسے فرق نہیں پڑتا, وہ مر گیا اس کے باوجود ایسا ہے گویا امام زمانہ کے خیمے میں زندگی گزارنے والا ہو, جو کہ عارف تھا امام کا. بس آج سلسلہ کلام کو اس تمہیدی گفتگو کے ساتھ آگے بڑھا ہوں. 5ویں امام امام باقر علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ لو ان رجلا قام لیلہ وصام نہارہ وتصدق بجمیع مالہ وحج فی جمیع دہرہ ولم يعرف ولایۃ ولی اللہ فیوالیہ الیہ ویکون بجمیع اعمالہ بدلالتہ الیہ ما كان على الله عليه حق من الثواب وما كان من اهل الايمان. اس روایت کا مطلب کیا ہے, ترجمہ کیا ہے؟ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص اپنی پوری رات خداوند عالم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کرتا رہے, اپنے دن میں روزے کی حالت میں ہو, تصدق بجمیع مالہ, اپنا تمام مال راہ خدا میں خرچ کر دے, انفاق کر دے, وحج جمیع دہرہ, جتنی اس کی حیات ہے ہر سال حج پر جائے, ولم يعرف ولایۃ ولی اللہ فیوالیہ الیہ, مگر ولی خدا کی معرفت نہ رکھتا ہو اور اس سے ولایت کا اظہار نہ کرتا ہو, اس کے لیے خدا کی بارگاہ میں کوئی ثواب موجود نہیں, اس کے لیے خدا کی بارگاہ میں کوئی درجہ موجود نہیں ہے. وما کان من اہل الایمان, حتی وہ اہل ایمان نہیں. بس عزیزوں ہم نے غور کیا کہ ولایت, ولی کی ولایت سے وابستہ ہونا کتنا اہم ہے. انسان کے تمام اعمال کا دار و مدار اس ولی کی ولایت کے اوپر ہے کہ جس کو خداوند عالم نے ہر زمانے کے اندر رکھا ہے. روایت ہے کہ لولا الحجہ لساقت الارض باہلہا, حجت خدا نہ ہو تو زمین کا نظام کرووالا ہو جائے. نہ یہ چاند اپنی جگہ پہ رہے, نہ یہ ستارے اپنی جگہ پہ رہے, نہ آسمان نہ زمین, سب کچھ کرووالا ہو جائے اگر حجت خدا نہ ہو. میرا اور آپ کا کام عزیزوں کیا ہے؟ اس حجت خدا کی پہچان, اس حجت خدا سے اپنے آپ کو نزدیک کرنا, اس حجت خدا کے ذریعے سے خداوند عالم کی بارگاہ میں پہنچنا. درود بھیجو محمد و آل محمد کا. جناب تشریف درود بھیجو محمد و آل. اب امام کی پہچان ضروری ہے, مگر اس بات کو بھی آئیے قرآن سے سمجھ لیں کہ جہاں امام کی پہچان ضروری ہے وہاں خداوند عالم بیان فرما رہا ہے کہ امام 2 طرح کے ہیں. 2 طرح کے امام ہیں. ہمارے ذہن میں تصور ہے کہ امام یعنی جس کو ہم امام کہتے ہیں چونکہ ہم امامت سے وابستہ ہیں, جو کہ خدا کا احسان ہے جس کو آپ کے سامنے ابھی بیان کیا. جب غدیر کا دن آئے تو دوسرے کو مبارکباد دینی ہے. لیکن خداوند عالم قرآن کریم میں امام کہہ رہا ہے 2 طرح کی. کون سے امام؟ ایک امام وہ ہے کہ
طرف لے کر آتا ہے. ایک امام وہ ہے جو انسانوں کو نار کی طرف لے کر چلتا ہے. سورہ مبارک ہے انبیاء، اس کے اندر خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ. جناب لوط کا، جناب داؤد کا تذکرہ ہے، جناب سلیمان کا تذکرہ ہے، انبیاء کا تذکرہ ہے. انبیاء کے تذکرے کے بعد خدا کہتے ہیں ہم نے ان کو ائمہ بنایا، ہم نے انہیں امام قرار دیا. اور کام کیا ہے؟ ان کا کام لوگوں کو ہمارے امر کی طرف ہدایت کرنا ہے، اور ہم ان کو اچھے کاموں کی وحی کرتے ہیں. وہ اوحینا الیہم فعل الخیرات، ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں. بس جو امام حق ہے اس کا کام لوگوں کو حق کی طرف لے کر آنا ہے. اور دوسری طرف سورہ قصص کی آیت نمبر 41 اس میں فرعون کا تذکرہ ہے، اور فرعون کے تذکرے کے بعد خدا کہتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. یہ بھی امام ہے، یہ بھی لوگوں کو، لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، لوگ ان کے فالوورز ہیں، لیکن ان کو فالو کر کے کہاں جائیں گے لوگ؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. یہ لوگوں کو نار کی طرف لے کر جائیں گے، یہ لوگوں کو جہنم کی طرف لے کے جائیں گے. بس امامت عزیزوں، ائمہ نور بھی ہے، ائمہ نار بھی. امام نور بھی ہے، امام نار بھی ہے. ہمیں کہا گیا کہ من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ. یقیناً یہاں مراد کون سا امام ہے؟ جو امام نور ہے. اس امام کو پہچاننا، اس امام کی معرفت، اس امام کے لیے ہم سے کیا کام انجام پانے ہیں، ان کی معرفت معرفت امام کہلاتی ہے. درود بھیجو محمد والے اب کل آپ کے سامنے یہ بھی بیان کیا گیا، کل آپ کے سامنے یہ بھی بیان ہو کہ امام چونکہ اس قرآن کی آیت ہے، اب امام ممکن ہے فرد ہو، ممکن ہے نظام ہو، اور ممکن ہے کہ انسان خود اس کیفیت میں آئے کہ وہ کسی اور کو فالو نہ کرے، اپنے آپ کو فالو کر رہا ہو. اس میں نے بیان کیا تھا امام افراد کی صورت میں اگر امام نور کی بات کی جائے تو رسول اللہ کے بعد 12 جانشین، اور ائمہ نار جو فرعونی سلسلے کے امام، جو فرعونی سلسلے کے امام. اور اگر نظام کی بات کی جائے تو نظام امامت، نظام ہدایت، نظام ولایت، اور اس کے مقابلے میں نظام فرعونیت. وہاں پہ جو ائمہ نار کہا گیا فرعون کو، فرعون ایک شخص تھا، مگر فرعونیت ایک نظام ہے. جو کہا گیا بچنے سے، وہ ایک شخص سے بچنے کے لیے نہیں کہا گیا. مجھے کہا گیا قرآن کریم میں فرعون سے بچو. فرعون کی کس چیز سے بچوں؟ فرعون تو میرے زمانے میں نہیں ہے، میں فرعونیت سے بچوں. فرعونیت آج بھی موجود ہے. فرعونیت کیا چیز ہے؟ فرعون کون تھا؟ فرعون نے حق کے مقابلے میں علم بلند کیا. فرعون نے رب کے مقابلے میں اپنی ربوبیت کا اعلان کیا. لوگوں سے کیا کہا؟ انا ربکم الاعلی. فرعون نے نہیں کہا میں تمہارا معبود ہوں، نہیں. فرعون نے نہیں کہا، فرعون نے نہیں کہا مجھے سجدہ کرو. فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا پالنے والا ہوں. اگر مجھے چھوڑ کے چلے گئے تو تمہاری زندگی مشکل میں پڑ جائے گی، میرے نظام سے نکلے تمہاری معیشت خطرے میں پڑ جائے گی. لہذا تم اگر مجھ سے دور جانے کی کوشش کرو گے تمہاری دنیا تباہ ہو جائے گی. یہ کون ہے فرعون؟ اور فرعونیت ائمہ نار ہے. لوگوں کو اس سے تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ دیکھو میں جو کہتا ہوں وہ کرو. بس عزیزوں، اور تیسری چیز جس کو آپ نے قرآن کی آیت سے کل بیان کیا کہ انسان بعض اوقات اتنا آگے بڑھ جاتا ہے، کسی شخص کو بھی نہیں مانتا، کسی نظام کو بھی نہیں مانتا، اپنے نفس پرستی کے اندر آگے بڑھتے ہوئے وہاں تک پہنچتا ہے. خداوند عالم قرآن میں کہتا ہے ارائیت الذی من اتخذ الہہ ہوا. آیا اس کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنا معبود اپنی خواہشات نفسانی کو بنا لیا. بس ہمیں پہچاننا ہے ائمہ نور، ائمہ نار. خداوند عالم نے ہمیں الحمدللہ ائمہ نور سے وابستہ کیا. کربلا کے اندر بھی جو معرکہ سر انجام پایا، ہمارا کربلا سے وابستہ ہیں. یہ ایام کربلا اور کربلا کے بعد کی جو منازل ہیں اس کے ایام. کبھی سوچئے گا کہ ہر سال جو کربلا کی یاد منائی جاتی ہے، ہر سال جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو ہم کیوں عزادار ہو جاتے ہیں؟ ہم کیوں لباس سیاہ پہنتے ہیں؟ ہم کیوں مجالس میں آتے ہیں؟ کیوں اپنا وقت، اپنا مال، اپنی زندگی خرچ کرتے ہیں؟ آخر ایسا کیا ہوا کربلا کے اندر؟ کربلا فقط ایک واقعے کی یاد ہے یا نہیں؟ کربلا اس سے پڑھ کے کچھ. کربلا یقیناً ایک درسگاہ ہے. اگر اس چیز کو مانا جائے کہ کل یوم عاشورا وکل ارض کربلا، تو پھر اگر ہر روز عاشورا اور ہر زمین
کربلا ہے تو کربلا کے اندر 2 ہی لشکر تھے. اگر زمین عاشورہ کے اندر، زمین کربلا کے اندر روز عاشور افراد کو دیکھا جائے 2 طرف تھے، یا حق کی طرف امام نور کے پاس، یا باطل کی طرف امام نار کے پاس. کل عرض کربلا کل یوم عاشورہ، مجھے دیکھنا ہے کہ میں ہر طلوع ہوتی ہوئی صبح میں اگر عاشور کے دن میں کھڑا ہوں تو میں کس طرف ہوں، میں امام نور کے پیچھے ہوں یا امام نار کے پیچھے ہوں. کل یوم عاشورہ کل عرض کربلا، میں پہچانوں کیسے؟ اس کے لیے یقیناً مجھے کربلا میں دیکھنا ہوگا. کربلا کی مثال بہترین مثال ہے. کربلا میں کن خصوصیات کے حامل افراد امام نور کے پیچھے چلے اور کربلا میں کن خصوصیات کے حامل افراد امام نار کے پیچھے چلے. کربلا خود میزان ہے، کربلا خود معیار ہے. کربلا کو دیکھ کر مجھے سمجھ میں آ جائے گا، مجھے اپنے آپ کو کربلا میں رکھنا ہوگا. بس انشاءاللہ آپ کے سامنے چند نکات پیش کرتا ہوں. درود بھیجیں محمد کو، آل محمد. جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. انشاءاللہ اگر خدا نے زندگی ہماری باقی رکھی تو شب جمعہ اس زیارت کے بارے میں کچھ نکات آپ کے سامنے پیش کریں گے، کیونکہ شب جمعہ زیارت کی رات ہے. اتنا فقط بیان کروں کہ اربعین وہ زیارت ہے کہ جس کو مومن کی 5 علامتوں میں سے ایک علامت کے طور پر بیان کیا گیا کہ مومن وہ ہوتا ہے جو زیارت اربعین پر جاتا ہے. مولا حسین کی زیارت کرتا ہے اربعین پر. خدا انشاءاللہ آپ کو ہمیں یہ زیارت نصیب فرمائے. جن لوگوں نے اس زیارت کو انجام دیا خدا ہم سے زیارت کو قبول فرمائے. میں ایک دعا کر لیں کہ خدا ہمیں زیارت کو انشاءاللہ معرفت کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اس زیارت اربعین میں اب ایک ٹکڑے ہیں کچھ، ان کو اب ہم نے بیان کرو. امام نور کے پیچھے کون چلا، امام نار کے پیچھے کون چلا. ہمارا موضوع ہی معرفت امام، ہم نے امام کی پیروی کرنی ہے، امام کے پیچھے مجھے چلنا ہے. زیارت اربعین میں ایک جگہ پر آ کر بیان کیا گیا کہ جو لوگ امام حسین کے مقابلے میں آئے ان کی خصوصیات تھی، ان کے اندر چند خصوصیات پائی جاتی ہیں. وقت توازر علیہ، امام حسین علیہ السلام کے مقابلے پر آئے کون؟ وقت توازر علیہ من غرتہ الدنیا. پہلا گروہ وہ ہے جو امام حسین کے مقابلے پر نکلا جسے دنیا نے دھوکہ دیا. پہلا گروہ کون ہو گیا؟ جسے دنیا نے دھوکہ دیا. دوسرا اسی سے لنک ہے، وہ کون سا گروہ ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آیا وقت توادر علیہ من غرتہ الدنیا وباع حظہ بارذل الادنی، جس نے پس ترین چیز کو خریدنے پر اپنی رضایت کا اظہار کیا. پس ترین چیز کو خریدا، اس کو میں آپ کے سامنے چلو بیان کروں. اور تیسری خصوصیت، تیسرا گروہ کون تھا؟ وشرع آخرتہ بالثمن الاوکس. اور تیسرا گروہ وہ تھا جس نے اپنی آخرت کو بہت ہی بے حیثیت چیز کی بنیاد پر بیچ دیا، بہت ہی رقم، معمولی رقم کے بدلے بیچ دیا. آئیے کربلا کے اندر ان تینوں افراد، ان تینوں گروہوں کو دیکھتے ہیں. کیوں دیکھ رہا ہوں؟ امام نار کے پیچھے چلنے والے افراد کون ہوتے ہیں، امام نور کی طرف آنے والے کون ہوتے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی بیان کروں گا آپ کے سامنے. امام نار کے پیچھے چلے کون چلا؟ کہ جس کو دنیا نے دھوکہ دے دیا. اصل دنیا مذموم شے ہے، دنیا قابل مذمت ہے. ہم دنیا میں پتہ نہیں کیوں آ گئے. خدا تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دیا، پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ دیکھو دنیا میں رہو گے اور اس کے بعد جب وہاں آؤ گے تو وہاں تمہیں سزا بھی دوں گا. آیا دنیا قابل نفرت شے ہے عزیزوں؟ نہیں. مکتب اہل بیت میں ایسا نہیں. علی علیہ السلام کے مکتب میں ایسا نہیں ہے. دنیا، توجہ کیجیے گا، دنیا قابل مذمت نہیں ہے، دنیا داری قابل مذمت ہے. دنیا کو تو خداوند عالم نے خوبصورت بنایا ہے. خداوند عالم کے حکمت کے جلوے ہیں اس دنیا کے اندر. اس دنیا کی مخالفت یعنی خدا کی حکمت کی مخالفت. خداوند عالم حکیم ہے، حکمت کے تحت کاموں کو انجام دیتا ہے. میں اور آپ اپنے کسی کام کو بغیر مقصد کے انجام نہیں دیتے. خداوند عالم نے اتنی سائنٹیفک دنیا بنائی، اتنے دنیا کے اندر سائنس کے فارمولے موجود ہیں کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے. ایک شہد کی مکھی کو ہی لے لیجیے کہ جس کو خداوند عالم قرآن کریم میں کہتا ہے کہ شہد کی مکھی کو خدا وحی کرتا ہے. اس وحی کے ذریعے شہد کی مکھی کیا کرتی ہے؟ شہد حاصل کرتی ہے. اب تفصیلی بحث ہے، اس کو میں بیان نہیں کر پاؤں گا آپ کے سامنے. میں نے بچوں کے لیے فقط مثال رکھی کہ کیوں میں نے شہد کی مکھی کا جا کے اس کو اسٹڈی کرنا کبھی. شہد کی مکھی کے اندر بڑی حکمت ہے. فقط ایک چیز بیان کر دوں، شہد کی مکھی اس بات پر معمور ہے کہ جب اپنے چھتے پر آتی ہے اڑتی ہوئی پھلوں سے اور
کرتی ہے تو اس کو خداوند عالم نے صلاحیت دی کہ خالص اور ناخالص کو الگ کر کے خالص چیز کو لے کے اپنے گھر کی طرف آتی ہے۔ اگر شہد کی مکھی میں اتنا شعور ہے کہ وہ خالص چیز کو لے کر اپنے چھتے میں لے کر آئے، منتقل کرے، تو انسان کو کتنا شعور ہونا چاہیے؟ یہ انسان پھر کیوں نہیں خالص اور ناخالص کو الگ کر پاتا؟ یہ انسان کیوں اپنے اعمال میں خالص اور ناخالص کو الگ نہیں کر پاتا؟ شہد کی مکھی آتے ہوئے اپنے چھتے میں فقط خالص چیز لے کر آتی ہے، تو انسان بھی خداوند عالم کی بارگاہ میں فقط خالص لے کر جا سکتا ہے، اور انسان وہی قبول ہوگا خدا کی بارگاہ میں تو خالص ہوگا۔ وہ خداوند عالم نے اتنی بڑی کائنات عزیزوں بنائی، گیلیکسیز بنا دی، آج تک دنیا حیران ہے یہ دنیا کیسے بنی ہے، کائنات کے اندر کے راز انسان سے ابھی تک منکشف نہیں ہوئے انسان کے اوپر۔ اور یہ بہت خوبصورت نقطہ آپ کے سامنے بیان کر چکے امام عصر سے متعلق ہے، میں نوجوانوں سے عرض کرنا چاہوں گا، اور کل میں نے کہا تھا کہ ابھی تک ایسا دور جیسا آنے والا ہے نہیں آیا، دنیا ابھی تک ایسی آباد ہوئی نہیں جیسی امام کے آنے کے بعد آباد ہوگی۔ عزیزوں میں نے اس لیے عرض کیا کہ دنیا قابل مذمت نہیں، حتیٰ اس دنیا کو خداوند عالم نے آباد کرنے کے لیے بھیجا۔ آج میں تھا کہ اگر انسان پیروی کر لیتا تو دنیا آباد ہوتی، مگر دنیا کے اندر کسی کے اندر لالچ نہ ہوتی۔ یہی کام امام عصر کی حکومت میں ہونے والا ہے، دنیا آباد ہوگی، لالچ کسی میں نہیں۔ اس کو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ اپنی آنکھوں سے خدا آپ کو وہ منظر دکھائے گا۔ دنیا تو قابل مذمت نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدنیا متجر اولیاء اللہ، دنیا تو اولیاء خدا کے تجارت کی جگہ ہے، تجارت کرتا ہے ایک مومن خدا یہاں پر۔ الدنیا مسجد احباء اللہ، جو خداوند عالم کے محبوب ہیں، خدا سے محبت کرتے ہیں، دنیا تو ان کے سجدے کی جگہ ہے۔ اگر یہ دنیا نہ ہوتی وہ سجدہ کہاں کرتے؟ سجدہ اگر نہ کرتے تو خدا کی بارگاہ میں مقام کیسے حاصل کرتے؟ یہ دنیا تو مقامات کو حاصل کرنے کے لیے۔ الدنیا مزرعۃ الاخرہ، دنیا اور آخرت کا تو لنک ہے، دنیا اور آخرت کٹی بھی نہیں ہے، دنیا آخرت سے جدا نہیں ہے۔ دنیا کے ذریعے تو انسان آخرت میں کچھ حاصل کرنے والا ہے، بس دنیا قابل مذمت نہیں ہے۔ جو چیز قابل مذمت ہے وہ کیا ہے؟ امام علی نے بیان کیا وَلَبِئْسَ الْمَتْجَرْ أَن تَرَى الدُّنْيَا لِنَفْسِكَ ثَمَنًا، بدترین تجارت یہ ہے کہ تم اس دنیا کو اپنے نفس کی قیمت قرار دے دو۔ یہ دنیا تمہارے نفس کی قیمت نہیں ہے، تمہارے نفس کا خریدار کون ہے؟ جس نے دنیا کو خلق کیا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، خدا ہے جو مومنوں سے نفسوں کو خریدا کرتا ہے۔ بس دنیا تو قابل مذمت نہیں ہے، ہم اس دنیا میں جو آئے کیوں آئے؟ تاکہ اس دنیا سے کچھ حاصل کر کے جائیں۔ لیکن میں نے آپ کے سامنے ایک ٹکڑا بیان کیا کہ امام حسین کے مقابلے پہ کون آیا، امام نار کے پیچھے کون چلا؟ پہلا حصہ وہ ہے کہ جس کو دنیا نے دھوکہ دے دیا، جو دنیا کے دھوکے میں آ گیا۔ ہاں دنیا کے دھوکے میں آنا برا ہے۔ مثال، اس کی مثال بہت روشن مثال عبید اللہ ابن حر جوفی کی ہے۔ یقیناً آپ حضرات نام سنا ہے، نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ عبید اللہ ابن حر جوفی کوفے کا رہنے والا ہے، صاحب ثروت شخص ہے، فہم کے اعتبار سے بھی قابل قبول شخص ہے، اور اس کے فہم کی دلیل یہ ہے کہ جب کوفے میں تیاری ہو رہی ہے، امام حسین کے خلاف لشکر تیار کیا جا رہا ہے، تو یہی عبید اللہ ابن حر جوفی کوفہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں چھوڑتا ہے؟ تاکہ امام کے مقابلے میں نہ آنا پڑے، تاکہ امام حسین علیہ السلام کا اس کو مقابلہ نہ کرنا پڑے، اس کو لشکر کا حصہ بنا کر امام کے مقابلے میں نہ بھیج دیا جائے۔ اب تاریخ بیان کرتی ہے عزیزوں، عبید اللہ ابن حر جوفی آتا ہے اور ایک جگہ پڑاؤ ڈالتا ہے۔ امام حسین کا خیمہ بھی اس کے خیمے کے سامنے لگتا ہے۔ امام اپنے اصحاب سے کہتے ہیں کہ جاؤ جا کر دیکھو اس خیمے میں کون ہے۔ امام کو آگے بتایا جاتا ہے مولا عبید اللہ ابن حر جوفی ہے۔ عبید اللہ کا ایک رشتہ دار حجاج ابن مسروق کے نام سے امام کے لشکر میں ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ امام حجاج سے کہتے ہیں کہ حجاج تیرا رشتہ دار ہے، جا اور عبید اللہ کو دعوت دے کہ عبید اللہ تم نے اہل کوفہ نے حسین کو خطوط لکھے تھے، حسین تمہاری دعوت پر آئے، آؤ حسین کا ساتھ۔ من غرت الدنیا، امام نور کے پیچھے نہیں چلا تو امام نار کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ دنیا میں فقط دو نظام ہیں، تیسرا کوئی نظام نہیں۔ دو چیزیں، دو بات ہیں، اللہ کا اور اہل بیت علیہ السلام کا، یعنی انبیاء اور اہل بیت کا۔ عبید اللہ کے پاس حجاج گئے، حجاج سے عبید اللہ نے کہا میں حسین کا بڑا احترام کرتا ہوں مگر میں حسین کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ حضرت جب حجاج واپس آئے اور آنے کے بعد انہوں نے امام سے کہا مولا آپ کا ساتھ دینے میں تیار نہیں۔ عزیز و امام یہاں پہ خاموش ہو کے نہیں بیٹھے،
امام اپنے خیمے سے بلند ہوئے اور عبید اللہ ابن حر جوفی کے خیمے میں خود چلے گئے. اب توجہ کیجیے گا کتنی بڑی سعادت ہے جو عبید اللہ ابن حر جوفی کو مل رہی ہے اور مل سکتی ہے. حسین کا خیمے پر آ جانا یعنی جنت چل کے عبید اللہ کے خیمے میں آ گئے. سیدہ شباب اہل الجنہ ہے حسین. جنت چل کے آئی. عبید اللہ تھوڑا سا بصیرت کی آنکھوں سے دیکھ لیتا, تھوڑا سا دنیا داری کو چھوڑ دیتا تو پہچان لیتا تو کس مقام پر ہے. حسین عبید اللہ کے خیمے میں آ گئے اور آنے کے بعد اب جب عبید نے دیکھا امام حسین آیا عزیزو استقبال کے لیے کھڑا ہوا, امام کی پیشانی کا بوسہ دیا, امام کو اپنی جگہ پر بٹھایا. اس کا مطلب ہے کہ عبید اللہ امام کو جانتا تھا لیکن معرفت نہیں رکھتا تھا. میں نے کل عرض کیا جاننا الگ ہے, معرفت کا سادہ ترجمہ بچوں کے لیے کر دوں, جاننا الگ ہے, پہچاننا الگ ہے. معرفت یعنی پہچان ہو, پہچانتا ہو کہ اس کا مقام کیا ہے, اس کی نسبت میرا وظیفہ کیا ہے, اس کی نسبت میری ذمہ داری کیا ہے. جو یہ پہچان رکھتے تھے وہ کربلا میں ساتھ تھے. جو فقط جانتے تھے انہوں نے رو رو کے مدینے سے ودا کر دیا امام حسین کو. جو فقط جانتے تھے مکے سے امام کے گلے کو چوم چوم کے ودا کر دیا, مگر امام کے ساتھ نہیں آئے چونکہ جانتے تھے, پہچانتے نہیں تھے, معرفت نہیں رکھتے تھے. معرفت نجات دے گی, جاننا نجات نہیں دے گا. عبید اللہ نے امام حسین کا استقبال کیا, اپنی جگہ پر بٹھایا اور امام حسین نے اس سے ایک جملہ کہا کہ اے عبید اللہ تمہارے ذمے گناہ ہیں. اب توجہ کیجیے گا ائمہ کتنے مہربان ہیں. اگر امام حسین علیہ السلام آپ توجہ میری طرف رکھیں گے تو میری بات آسانی سے منتقل ہوگی. اگر مائک لگ جائے گا انشاءاللہ آواز بھی آ جائے گی. امام اگر عبید اللہ کو ابھی بھی بلانے آ رہے ہیں تو امام اپنی خاطر نہیں بلا رہے. عبید اللہ سے کہتے ہیں عبید اللہ تیری گردن پر گناہوں کا بار ہے, میں تجھے سبکدوش کرنے آیا, میں تیری گردن سے گناہوں کو اتارنے آیا ہوں. حسین کو اب بھی اپنے لیے بلانے کی ضرورت نہیں ہے. عزیز و ائمہ جو اپنے در پہ بلاتے ہیں ہم سے کچھ نہیں مانگتے, ہمیں دینا چاہتے ہیں. ہم ائمہ کو دے کیا سکتے ہیں, ہماری اوقات کیا ہے, ہماری حیثیت کیا ہے. اگر امام ہم سے وقت مانگے تو وہ وقت ہمارے لیے ہوتا ہے, امام کے لیے نہیں ہوا کرتا. اگر خداوند عالم نماز کے لیے بلاتا ہے تو خداوند عالم کچھ دینے کے لیے بلاتا ہے, کچھ لینے کے لیے نہیں بلاتا. عزیز امام سجاد نے سمجھایا دعائے بہت سمالی میں کہ دیکھو جب خداوند عالم کی بارگاہ میں عبادت کے لیے آؤ یہ مت سوچنا کہ تم نے خدا کو وقت دیا ہے, حقیقت میں خدا نے تمہیں وقت دے دیا. حقیقت میں خدا نے تمہیں وقت دیا, خدا نے تمہارے لیے وقت کو منتخب کر لیا. تم کتنے خوش نصیب ہو. وہ جو بے نیاز ہے اس کی بارگاہ میں کوئی کچھ نہیں پیش کر سکتا, اس نے چاہا کہ تم اس کی بارگاہ میں آ جاؤ. تم نماز کے لیے آ کے سوچتے ہو کہ تم نے بڑا احسان کیا, وقت نکالا, نہ اس نے تم پر احسان کیا. اور اسی لیے امام سجاد واضح میں کہتے ہیں بعض اوقات جملوں میں کہ پروردگار شاید تجھے میرا آنا پسند نہیں ہے, شاید تجھے میری عبادت پسند نہیں, اسی لیے جب میں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو کیا ہوتا ہے مجھ پہ اونگ طاری ہو جاتی ہے, جمائی لینے لگتا ہوں, نیند آنے لگتی ہے. میں سوچتا ہوں کہ تیری بارگاہ میں آگے بڑھوں, اسی لمحے کوئی ایسی مشکل آ جاتی ہے کہ میں اس عبادت سے پھر جاتا ہوں. پروردگار شاید تجھے میری آواز پسند نہیں ہے, یعنی جس کی آواز مجھے پسند ہے اسے تو آنے دے رہا ہے. بس عزیز کبھی مت سوچئے گا نماز کے لیے آ کر, مجلس کے لیے آ کر کہ ہم نے وقت دے دیا خدا کو, ہم نے وقت دے دیا حسین کو. نہیں, خدا یہ خدا ہے اور حسین ہے جو ہمیں وقت دیتے ہیں. خدا ہے یہ حسین ہے جو ہمیں وقت دیتے ہیں. یہاں سے اپنے شرف کو سمجھیے, یہاں سے اپنے مقام کو پہچانیے. کلرس کیا کفا بالمار جہلو, انسان کی جہالت بالکافی ہے, خود کو نہ پہچانے. بس عبید اللہ نے کیا کہا کہ اے حسین آپ کا پیغام صحیح ہے, آپ حق پر ہیں, جو آپ کا ساتھ دے گا یقیناً وہی حق پر ہے اور وہ سعادت پائے گا, مگر اے حسین میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا. عبید اللہ نے جواب دیا من غرت الدنیا, پہلا گروہ جس کو دنیا نے دھوکے میں ڈال دیا. کیوں دھوکے میں ڈال دیا؟ عبید اللہ سوچنے لگا اگر حسین کے ساتھ نہیں جاؤں گا تو ایک لمبی زندگی گزار دوں گا. عبید اللہ نے شاید سوچا کہ حسین کے ساتھ جا کے مشکل میں پڑ جاؤں گا, حسین کے ساتھ نہیں جاؤں گا تو مشکلات سے بچ جاؤں گا. میں پھر عرض کروں کاش عبید اللہ کی بصیرت کی آنکھیں کھلی ہوتی,
عبید اللہ اگر تو دیکھ سکتا ہوتا تو حسین تجھے کتنی بڑی سعادت دینے آئے تھے. اگر تو حسین کی راہ میں مار دیا جاتا، مر تو بعد میں بھی گیا، زندہ تو بعد میں بھی نہیں رہا، مر تو بعد میں بھی گیا، مگر اگر حسین کے ساتھ آ کر مرتا تو کربلا سے لے کر آج تک لوگ جو سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا اولیاء اللہ، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ وابداءہم، زیارت کا حصہ بن جاتا. اس زیارت کو جس نے پڑھا اس نے کربلا کے شہداء کو سلام کیا. عبید اللہ کتنا بڑا احترام دینے آئے حسین تجھے، قیامت تک کے لیے تجھے سلام کریں گے. باشرف لوگ یہ سلام پڑھتے ہیں، زمانے کا امام اگر یہ سلام پڑھتا ہے وہ عبید اللہ کے سلام کا حصہ بن سکتا تھا. مگر من غرت الدنیا، دنیا نے دھوکہ دے دیا. عبید اللہ کیا کہتا ہے دنیا کے دھوکے میں آ کے کیا کہتا ہے حسین نام کا ساتھ نہیں دے سکتا. لیکن ہم دو چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. کون سی چیزیں؟ ایک میری تلوار ہے اور ایک میری سواری ہے. تلوار کی خصوصیت یہ ہے کہ اتنے 1000 درہم میں خریدا ہے، اس طرح سے سیقل کیا ہے. اور سواری کی خصوصیت یہ ہے کہ اس سواری پر بیٹھ کر جب بھی میں کسی سے آگے نکلا ہوں تو کوئی مجھ تک پہنچ نہیں پایا، اور میں نے کسی کے پیچھا کیا ہے تو کوئی مجھ سے آگے جا نہیں پایا. اتنی تیز رفتار سواری ہے. یعنی اپنے طور پر دو چیزیں امام کی خدمت میں پیش کر رہا ہے. جانتا ہے حسین کو، پہچانتا نہیں ہے. بار بار عرض کروں گا، جانتا ہے پہچانتا نہیں، معرفت نہیں رکھتا. اسی لیے تو دنیا کی ظاہری چیزوں کو حسین کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے. جانتا ہے پہچانتا نہیں حسین کون ہے. حسین وہ ہے جن کی خالق کائنات ہے. حسین اس کا مصداق ہیں. لولا کلمہ خلقت الافلاک کے نواسے ہیں حسین. ابھی آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا کائنات نہ بناتا. حسین اس کے نواسے ہیں. امام حسین کو کہا دو چیزیں لے لیجیے. اب یہاں پر امام حسین نے جملہ کا آیت پڑھی، قرآن کریم کی آیت ہے وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذِ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، میں گمراہ لوگوں کا اپنا مددگار نہیں بنا سکتا. تو گمراہ ہے، تو ان ہدیوں سے مجھے بہلانا چاہتا ہے. امام کا جملہ ہے عزیزوں. امام کہتے ہیں اے عبید اللہ، میں تجھ سے تیری جان اور نفس کو لینے آیا تھا. اب جب تو اپنی جان اور نفس میرے حوالے نہیں کر سکتا، تیری ان ہدیوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے. عزیزوں یہاں پہ نقطے کو روکنا چاہوں گا. ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ بھی امام کی خدمت میں اسی طرح سے کبھی کچھ چیزیں پیش کرتے ہوں کہ مولا ہماری زندگی سے یہ ہدیے ہیں مگر ہمارا نفس ہمارے لیے ہے یا آپ کے لیے نہیں. ایسا نہ ہو. یہی جملہ ایسا نہ ہو زمانے کا امام ہم سے کہتا ہو، زمانے کا امام ہم سے کہتا ہو آؤ اپنے آپ کو میرے حوالے کرو، میں تمہیں جنت تک پہنچاؤں گا. آؤ اپنے نفس کو میرے حوالے کر دو. ہم اپنے مال میں سے کچھ حصہ امام کے نام پہ خرچ کر کے سوچتے ہوں مولا یہ لے لیجیے. امام کا جملہ ہمارے لیے آ جائے گا. جب تم اپنے نفسوں کو نہیں دے سکتے، اپنی جانوں کو نہیں دے سکتے، اپنی مرضی کو میری مرضی پر قربان نہیں کر سکتے، پھر تمہارے مال کی حیثیت کوئی ضرورت نہیں. بس پہلا گروہ جس نے امام حسین کے مقابلے پر آ کر کام کیا من غرت الدنیا، امام نار کے پیچھے چل پا. دوسرا گروہ کون ہے کہ جس نے وباع حظہ بأرذل الادنى، جس نے کم ترین چیز کو خریدنے کی کوشش کی، پست ترین چیزوں کو خریدنے کی کوشش کی. اسی واقعہ کربلا کے بعد جب کربلا کا واقعہ انجام پا گیا، ایک شخص کوفہ میں بیٹھا ہوا رو رہا. لوگ اس کے پاس آئے، آنے کے بعد پوچھا کہ کیوں رو رہا ہے؟ کہنے میرا نقصان ہو گیا، میں نے لاس کیا. پوچھا کیسا نقصان ہوا، کیا لاس ہوا؟ کہا جب حسین کے خلاف لشکر تیار ہو رہا تھا تو اعلان کیا گیا تھا جو حسین کے خلاف لشکر میں جائے گا، جنگ لڑے گا، اس کو انعامات ملیں گے، اس کو تحائف ملیں گے، اس کو پیسہ دیا جائے گا. کہتا ہے میں نے، اب اس نے درہم بتائے، میرے ذہن میں ابھی درہم کی مقدار نہیں ہے جو ہمارے مثال میں کہہ دیتا ہوں کہ مثلا میں نے 50 درہم کی تلوار 100 درہم کا گھوڑا خریدا، گمانے مثال 150 درہم میں نے خرچ کیے، اتنا پیسہ میں نے خرچ کیا، مگر جب میں کربلا کے بعد واقعے سے واپس آیا ہوں تو مجھے فائدہ کو کیا ملتا ہے؟ 150 کے بجائے 100 درہم واپس کیے گئے. ارے تو کس چیز کو نقصان قرار دے رہا ہے؟ 150 درہم میں سے 50 نہیں ملے، 100 ملے. یہ کہتا تجارت کے لیے. اس بدبخت شخص کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کتنا بڑا نقصان کر کے آیا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے نوازے رسول کا خون بہا کے آتا ہے. تو اس نقصان کو نہیں سمجھ پائے. یہ اس لشکر میں شامل ہو گیا کہ جس نے رسول اللہ کی بیٹیوں کے سر سے ردا چھین لی. اس نقصان کو نہیں سمجھ پایا. اس کی نگاہ نقصان کیا ہے؟ وَبَاعَ حَظَّهُ
کی رضا کا سودا کر لیا. کس چیز کے بدلے؟ چند درہموں کے بدلے. عزیز دوستو گروہ یہ تھا. تیسرا گروہ وشرا آخرتہ بثمن ارخص. تیسرا گروہ جو معرفت امام نہیں رکھتا تھا، جانتا تھا امام کو، پہچانتا نہیں تھا، معرفت امام کے بغیر تھا. کربلا میں وہ کون ہے؟ عمر ابن سعد. شرع آخرتہ بثمن ارخص. جب عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے عمر سعد کو پہلے مرتبہ کہا گیا کہ جاؤ حسین کے خلاف لشکر لے کر جاؤ، عمر سعد نے انکار کر دیا. کہا نہیں، میں حسین کے مقابلے میں نہیں جا سکتا. جانتا ہے حسین کون ہے، حسین کو پہچانتا ہے کچھ حد تک. عمر سعد ہے کون؟ سعد بن ابی وقاص کا بیٹا. سعد بن ابی وقاص کون ہے عزیزوں؟ اسلام کے ایک سپاہی کا نام ہے سعد بن ابی وقاص. کہتے ہیں کہ جب اسلامی جنگیں لڑی گئی ہیں تو سعد کی طرف سے پہلا تیر چلایا گیا دشمن کی طرف، اور سعد نے کہا تھا گواہ رہنا کہ میں نے اسلام کی حمایت میں پہلا تیر چلایا ہے. پہلا تیر چلانے والا اسلام کی حمایت میں دشمن کے مقابلے میں سعد بن ابی وقاص ہے، اس کا بیٹا عمر سعد. اور اس نے کیا کیا؟ اس نے بھی جب کربلا میں جنگ کا آغاز ہوا تو پہلا تیر خیان حسینی کی طرف عمر بن سعد نے پھینکا تھا. اور یہ کیا یہ پھینکا تھا کہ گواہ رہنا، امیر کے سامنے گواہی دینا کہ پہلا تیر عمر بن سعد نے چلایا. ارے تو باپ نے کس جگہ تیر چلایا، بیٹے نے کس جگہ تیر چلایا. شرع آخرتہ بثمن ارخص. پس ترین چیز کے بدلے، حقیر ترین سودے کے بدلے آخرت کو بیچ ڈالا. پہلے منع کیا اس نے، نہیں کروں گا، اسے نہیں خلاف آیا. آپ معلوم ہے شہر رے کیا دیوانہ تھا، شہر رے کی اس کو حکومت کا پروانہ دکھایا گیا. ابن زیاد نے کہا اچھا تو نہیں لے کے جاتا، لشکر نہ لے کے جا، پھر ٹھیک ہے جو حسین کے مقابلے پر جائے گا یہ رے کی حکومت اس کو دے دوں گا. اب جب رے کی حکومت درمیان میں آئی تو اس نے کیا کیا؟ ایک چیز کو اپنایا، ایک چیز کو چھوڑا. کس چیز کو اپنایا؟ دنیا کو اپنایا، آخرت کو چھوڑا. آخرت کا سودا کس چیز کے بدلے کیا؟ اس رے کی حکومت کے بدلے کہ جس کے لیے امام حسین نے کہا تھا اے عمر صاحب یاد رکھنا تجھے رے کی حکومت کا حصہ، تجھے رے کی حکومت کا کھانا گندم نصیب نہیں ہوگا. یعنی آخری وقت میں امام حسین کو سمجھاتے ہیں. اچھا یہ تین گروہ ہیں جو کربلا میں امام حسین کے مقابلے پر ہے، امام وقت کے مقابلے پر ہے. کیوں؟ کیونکہ امام کو جانتے ہیں، بائی نیم جانتے ہیں، امام کی معرفت نہیں رکھتے، امام کو پہچانتے نہیں، دنیا داری کے اندر گر گئے. نتیجے میں کیا ہوا؟ امام کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو گئے. مگر اسی کوفہ سے کچھ لوگ تھے جو عارف امام تھے، جو معرفت امام رکھتے تھے، وہ اسی کوفہ سے امام حسین کی نصرت کے لیے نکلے. آپ نے افراد کا تذکرہ سنا کہ جو معرفت کے بغیر تھے کربلا تک پہنچے تھے، کربلا میں تھے، امام کے خیمے تک گئے، معرفت امام نہیں رکھتے تھے، نتیجے میں انکار کر دیا. مگر جو معرفت امام رکھتے تھے ذرا ان کا بھی کردار دیکھ لیجیے. معرفت امام رکھنے والے کربلا میں جو مجاہدین موجود ہیں قلت میں ہیں، قلیل ہیں، مگر ایسی قلت ہے کہ اکثریت پر بھاری. ان 72 کی یاد آج دنیا کے اندر اس وقت سے لے کر آج تک قائم ہے. ایک انگریز رائٹر نے کسی جگہ کہا تھا، میں نے بہت پہلے اس کو پڑھا تھا، ریفرنس ابھی ذہن میں نہیں ہوگا میرے. اس نے کہا کہ ہر انسان کے 2 دن ہوا کرتے ہیں. ایک دن جس دن وہ دنیا میں آتا ہے اور دوسرا دن جس دن وہ دنیا سے جاتا ہے. کائنات کا وہ واحد انسان حسین ہے کہ جس کا فقط ایک دن ہے. حسین فقط آیا ہے، گیا نہیں ہے. آج تک حسین باقی ہے. حسین فقط آیا ہے. چلو میری محمد والوں حسین جانے کے لیے آئے نہیں، حسین رہنے کے لیے آئے. میں نے عرض کیا تھا کہ جب امام اصل تشریف لائیں گے، امام اصل خداوند عالم کی جانب سے آخری نمائندے زمین کے اوپر، آخری حجت ہیں، توحید کا پرچار کرنے کے لیے آئیں گے. مگر امام اصل کی دعوت کیسے ہوگی؟ آقا بہجت بیان کرتے ہیں. آقا بہجت نے بیان کہ امام اصل جب آئیں گے آواز دیں گے الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوه اشان. اے دنیا والوں مجھے پہچانو میں کون ہوں، تعارف ہے اپنا، کون ہوں میں؟ ان جدی الحسین، میرا جد حسین ہے. لیکن اس کی خصوصیت کیا ہے؟ قتلوه اشان، اسے پیاسد مار دیا گیا. نام ضمانت تعارف کر رہے ہیں. ان جدی الحسین قتلوه اشان. عزیز امام اسرا کے امام زمانہ کے ذریعے لوگوں کو دعوت دیں گے. امام زمانہ امام حسین کے ذریعے دعوت دیں گے. بس کربلا میں جو افراد آئے امام کا ساتھ دینے وہ معرفت حسین کے ساتھ آئے.
معرفت رکھنے والے افراد تھے. اس لشکر میں عزیزوں سردار بھی تھے, غلام بھی تھے, غلام بھی تھے. امام حسین کا لشکر ان افراد پر مشتمل ہے کہ جن میں سردار بھی ہے, تاجر بھی ہے, غلام بھی ہے. ایک نقطہ عرض کروں عزیزوں, حسین کے لشکر میں ہر طرح کا شخص موجود ہے. لہذا یہی تو خصوصیت ہے حسین کی محفل کی کہ اس میں بھی ہر طرح کا آنے والا آیا کرتا ہے. حسین کی محفل میں ہر مذہب کا انسان آتا ہے, ہر رنگ کا انسان آتا ہے. کربلا کے اندر غلام بھی تھا, حبشی بھی موجود تھا. کربلا کے اندر غلام ترک بھی موجود تھا. کربلا کے اندر زہیر جیسے سردار بھی موجود تھے, مسلم ابن عوفیہ جیسے تاجر بھی موجود تھے. کربلا کے اندر تمام افراد موجود تھے. بس حسین کا مطلب, حسین علیہ السلام کا در ادھر ہے کہ جہاں کوئی قید نہیں ہے. خدا کے لیے ہمارے درمیان کبھی یہ پابندی نہ لگے کہ حسین کی مجلس میں فلاں آ سکتا ہے, فلاں نہیں آ سکتا. نہیں, حسین کے لشکر میں ہر طرح کا افراد موجود ہے. حسین کے لشکر کے اندر غلام بھی موجود ہے. اب امام حسین کا ساتھ دینے والے کون ہیں؟ جو معرفت حسین رکھتے ہیں. معرفت حسین رکھنے والے کربلا میں آئے. ان کی معرفت کا عالم کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام جب شب عاشور اپنے اصحاب سے کہتے ہیں اصحاب با وفا, اس یزید کو سوائے میرے کسی سے سروکار نہیں ہے, میں تم سب سے اپنی بیعت کو اٹھاتا ہوں, تم سب اپنی اپنی جانوں کو بچاؤ اور اس کے بعد میرے اہل بیت میں سے کسی کا ہاتھ تھامو اور یہاں سے نکل جاؤ. اب وہ جملے ہیں آپ نے سنے, حضرت عباس کہتے ہیں لا اران اللہ ذالک الیوم, خدا ہمیں وہ دن نہ دکھائے کہ ہم ہوں اور حسین نہ ہو. کوئی کھڑے ہو کے کہتا ہے اے عبداللہ آپ جانے کی بات کرتے ہیں, ایک زندگی, خدا بند عالم 1000 زندگیاں دے, 1000 مرتبہ اپنے آپ کو آپ کو قربان کر دوں. کوئی کہتا ہے عبداللہ اگر مجھے مار دیا جائے, مارنے کے ساتھ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور ان ٹکڑوں کو آگ لگا کر ہوا میں اڑا دیا جائے, 70 مرتبہ ایسا کیا جائے, آپ سے پیچھے نہیں ہٹوں. عزیزوں یہ جملے کہنے والا کون ہے؟ جو معرفت رکھتا ہے, جس کے دل میں حسین کی معرفت ہے. یہ وہ لوگ نہیں تھے جو کسی لالچ میں آئے تھے, حتیٰ جنت کی لالچ میں نہیں آئے. امام حسین علیہ السلام نے وہ حجت بھی تمام کی تھی, کہا کہ اچھا اگر تمہیں جاتے ہوئے کوئی شرم آتی ہے تو چراغ بجھا دیتا ہوں. امام حسین نے چراغ بجھا دیا کہ اگر جانا ہو چلے جاؤ تاکہ تمہاری نگاہ میرے اوپر نہ پڑے. تمہیں حسین سے شرم نہ ہے. میں کہوں گا حسین جن کے دلوں میں آپ کے عشق کا چراغ چل رہا ہو وہ اس مجھے بھی چراغ کا کیا کریں, جن کے دلوں میں آپ کا عشق چل رہا ہو اس کو مجھے بھی چراغ سے کچھ نہیں لینا دینا. وہ اصحاب نے جانے سے انکار کیا. امام نے کہا کس قدر بہتر اصحاب, تم سے زیادہ اچھے اصحاب کا مجھے علم نہیں ہے. عزیزوں پھر امام حسین نے جنت کی بھی ضمانت دی لیکن یہ اصحاب نہیں گئے. بس کربلا میں امام حسین کا ساتھ کس نے دیا؟ جو معرفت حسین رکھتا تھا. عزیزوں امام کا عارف ہونا ضروری ہے, معرفت امام رکھنا ضروری ہے. پھر آپ امام سے جتنی دور چاہے ہوں, یاد رکھیے گا ایک نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں مسائل سے پہلے, آپ امام سے جتنی دور کیوں نہ ہو, اگر آپ امام کی حرمت, امام کا عرفان رکھتے ہوں گے تو جب آپ کے امام کو آپ کی ضرورت پڑے گی آپ کے زمانے کے امام آپ کو بلائے گا, آپ اسے دلیل مانگیں گے. میں آپ کو دلیل کے طور پہ حبیب ابن مظاہر پیش کروں گا. حبیب ابن مظاہر کربلا میں امام حسین کے ساتھ نہیں آئے تھے. حبیب ابن مظاہر کوفے میں موجود تھے. امام حسین نے جب پڑاؤ ڈال دیا اب حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا ہے. حسین نے خط لکھ کے بلایا حبیب کو. کیوں؟ کیونکہ حسین جانتے ہیں کہ حبیب عارف ہے, حبیب معرفت رکھتا ہے. حبیب کی معرفت کا کیا عالم ہے, اللہ اکبر. حبیب کی وہ واقعہ آپ کے سامنے مسائل سے پہلے عرض کر دوں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے, کچھ بچے کھیل رہے تھے. رسول اللہ نے گزرتے ہوئے دیکھا کچھ بچے ہیں. ایک بچے کو دیکھ کر رسول اللہ نے اپنے پاس بلایا, اپنی آغوش میں بٹھایا, اسے پیار کرنا شروع کیا, بوسا دیا, بوسا دیا, بوسا دیا. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کے بچوں سے محبت تو ہم جانتے ہیں مگر آپ اس بچے کے ساتھ کیوں ایسے استثنائی سلوک کر رہے ہیں؟ رسول اللہ نے کہا تمہیں نہیں معلوم یہ کون ہے؟ کہا رسول اللہ کون ہے؟ کہا یہ حبیب ہے, حبیب ابن مظاہر ہے. اللہ کے رسول اتنا کیوں پیار کرتے ہیں؟ کہا تم نے ایک عمل نہیں دیکھا, یہ حبیب ابن مظاہر ہے, انہی بچوں میں میرا نوازا حسین بھی کھیل رہا ہے. یہ حبیب حسین کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے اور جہاں حسین کا قدم پڑتا ہے وہ اس مٹی پہ ہاتھ لگاتا ہے, اپنے چہرے پہ ملتا ہے. عارف حسین ہے.
معرفت حسین کرتا ہے ابھی. جب زمانے کے امام کی معرفت ہو تو پھر زمانے کا امام چھوڑتا نہیں. حبیب اب کربلا میں وقت آیا ہے, تم کوفے میں ہو مگر حسین تمہیں بلائیں. ذرا عزیزوں, حسین علیہ السلام نے خط لکھ کر حبیب کو بلایا, اے حبیب آ جاؤ کربلا میں, حسین مظلوم ہو گیا. اب تاریخ بیان کر دی, حبیب کو جب خط پہنچا ہے تو حبیب نے مظاہر ظاہر دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے, خط پڑھتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہوتے ہیں. زوجہ پوچھتی حبیب کس کا خط ہے؟ کہتے ہیں میرے مولا حسین کا خط ہے. کہا کیا لکھا ہے؟ کہا مولا نے لکھا ہے کربلا میں ہوں, مدد کی ضرورت ہے. اب زوجہ چہرے کو دیکھنا شروع کرتی ہے کہ حبیب کیا کرتے ہیں. میں نے کل بھی عرض کیا تھا, ہمارا سلام ہو ہماری ماؤں کو جنہوں نے حسین کی محبت ہمیں دکھائی ہے. ہمارا سلام ہو ہماری ماؤں کو, بہنوں کو جنہوں نے اس عزاداری کو زندہ رکھا. ہند و پاکستان کی تاریخ تو ہمارے سامنے واقعاً خواتین ہیں جو ایک دن میں کئی مجالس اور گھروں میں کام کے باوجود مجالس کرتی ہیں تاکہ حسین کا نام زندہ رہے. یہ انہوں نے کہاں سے تاثیر لی؟ یقیناً کربلائی خواتین سے یہ اثر لیا. حبیب کی زوجہ دیکھتی ہے حبیب بیٹھا ہوا ہے, حبیب سے کہتی ہیں حبیب تمہیں حسین بلا رہے ہیں, تم کیا کر رہے ہو؟ کہا میں سوچتا تو ہوں مگر مجھے تیرا خیال آتا ہے. کہتی ہے کیسا خیال؟ کہا میں جب جاؤں گا تو تیرا کیا ہوگا؟ حبیب کی زوجہ کو جلال آتا ہے. حبیب کی زوجہ کہتی ہے حبیب بھائی کچھ پر تو فرزند رسول کے بارے میں نہیں سوچتا, تو میرے بارے میں سوچتا ہے. تجھے تیرا حسین بلا رہا ہے اور تو میرے بارے میں سوچ رہا ہے. اصل میں جملے سوچنے تھے, حبیب نے کہا میں مومنہ تیرا امتحان لے رہا تھا, کیسے منہ کیا نے حسین مجھے بلایا اور میں نہ جاؤں. اس کے بعد حبیب تیاری کرتے ہیں اور کربلا میں پہنچتے ہیں. عزیزوں, جب یہ عارف حسین کربلا میں پہنچتا ہے, عارف امام کربلا میں پہنچتا ہے, اور جب جناب زینب کو خبر پہنچتی ہے کہ حبیب آئے, زینب کہتی ہے حبیب کو میرا سلام کہنا. جب جناب زینب کا سلام حبیب کو آتا, حبیب کا سر پیٹتا, اللہ اکبر, سیدانیاں غلاموں پر سلام بھجوائیں. عزیزوں, یہ وقت ہے, وہ حالات ہے, یہ عارف امام ہے جو ابھی کربلا میں پہنچا ہے. کربلا میں وہ آیا جو عارف امام تھا, معرفت امام کے ساتھ آیا. کربلا میں غلام بھی آئے, غلام کا بیان کرو, غلام کا نام واضح بیان کیا گیا, ترک کا غلام تھا, مگر حسین نے خدا نے حسین کی قسم, حسین نے فرق نہیں رکھا, کسی کے درمیان فرق نہیں رکھا. جب یہ جوان جو غلام کا ترک کا غلام تھا امام سے عزت لے کر شہادت کے لیے جاتا ہے, امام اسے عزت دیتے ہیں, شہادت کے لیے جاتا ہے. وہ وقت آتا ہے, زخموں سے چور ہو کر زمین پر گرتا ہے, آواز دیتا ہے السلام علیکہ یا ابا عبد اللہ, علیکہ منی السلام. اپنے طور پر ظاہر شاید سوچتا ہوگا کہ میں تو غلام ہوں, حسین کو یہیں سے سلام دے دیتا ہوں. وہ تو بنی ہاشم کے جوان ہوں گے جن کے لیے حسین چاہیں گے, شاید ایسا سوچتا غلام ہے, مگر اسے نہیں معلوم حسین کون ہے, اسے نہیں معلوم کہ حسین کون ہے. حسین اس ماں کا بیٹا ہے جس کا پہلو شکستہ تھا, جو امت کو اپنی دعا سے برباد کر سکتی تھی مگر زہر محمد کو دعا نہیں کی. حسین نے غلام اور آقا میں فرق نہیں رکھا. حسین علیہ السلام کو غلام کی سرحدیں پہنچتے ہیں. عزیزوں, حسین نے کیا کام انجام دیا؟ اللہ اکبر. یہ غلام کا جملہ سنیے, اے جوانوں زمانے کے امام سے محبت کرو. زمانے کا امام کتنی محبت کرتا ہے مجھ سے اور تم سے. اس غلام کہتا ہے کہ میں نے دیکھا, اور اس کے آخری وقت سے نقل کیا گیا کہ امام حسین سرانے آئے ہیں. امام حسین نے اور اس کا سر اپنی آغوش میں رکھا, اپنے رخسار کو اس کے رخسار پر رکھ دیا, پلٹ کر کہتا ہے من مثلی, میری طرح کون ہے؟ وابن رسول اللہ واضع خطہ علی خطی, اللہ کے رسول کے بیٹے نے اپنے رخسار کو میرے رخسار پر رکھ دیا. حسین نے یہ عمل اس غلام کے ساتھ کیا, حسین نے یہ عمل اپنے جوان بیٹے علی اکبر کے ساتھ کیا. کہیں فرق نہیں رکھا حسین نے, کیوں؟ کیونکہ عارف ہے جو معرفت کے ساتھ امام کی بارگاہ میں آتا ہے, پھر امام اس سے اس طرح محبت کرتا ہے. عزیز الامام کا عارف ہوتا ہے, امام اس کو ایسے چاہتا ہے. بس آپ کی زحمت کو تمام کروں. تیسرا وہ عارف امام زہیر ابن قین, کہ جو شروع میں تو امام حسین سے الگ الگ چلتے رہے, مگر ایک موقع ایسا آیا کہ امام نے انہیں بلایا, اپنی طرف دعوت دی, اور وہ امام کے گرمیدہ ہو کر امام کے لشکر میں آ گئے. اس کے بعد اپنے خیمے میں گئے, خیمے میں جانے کے بعد اپنی زوجہ سے کہتے ہیں کہ میں تجھے چھوڑنا چاہتا ہوں. کہا مجھے کیوں چھوڑنا چاہتے ہو؟ کہا اس لیے کہ اپنے حسین کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. کہا کہ جب تک دوسرے راستے پر اپنے ساتھ رکھا, حسین کے راستے پر آگے مجھ سے
جدائی چاہتی ہو؟ کہا نہیں، پیسے چھوڑنا چاہتا ہوں کہ جب کربلا کے اندر جنگ ہونی ہے ایسا نہ ہو تو اسیر بن جائے۔ اس کی زوجہ اس سے منع کرتی، کہتی مجھے چھوڑ نہیں، بہرحال اس کو کسی طرح اپنی زوجہ کو کوفہ پہنچا دیتے ہیں، مجھے ابھی اس ٹکڑے سے کام ہے، اپنی زوجہ کو کوفہ پہنچاتے ہیں غلام کے ساتھ، اور زہیر امام کے لشکر میں آ جاتے ہیں۔ پھر جو جنگ لڑی جاتی ہے اور اس کے بعد زہیر ابن قیم بھی اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، امام زہیر کی لاش پر آتے ہیں، اور زہیر کی لاش پر آنے کے بعد امام زہیر سے مخاطب ہوتی ہے اور زہیر کے بارے میں کہتے ہیں زہیر اچھے دوست، خداوند عالم تمہیں جزائے خیر عطا کرے۔ عزیزوں اس کے بعد واقعہ کربلا تمام ہوتا ہے، اصحاب حسین ایک ایک کر کے اپنی قربانی کو دے دیتے ہیں، اور وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب امام حسین کی شہادت ہوتی ہے، شام غریبہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد کربلا سے یہ قافلہ اسیروں کا قافلہ چلتا ہے۔ کربلا سے جب اسیروں کا قافلہ نکلتا ہے، زہیر کی زوجہ کو خبر مل جاتی ہے کہ اسیروں کا قافلہ نکلا ہے، ظالموں کا لشکر پورا کربلا سے نکل گیا، اپنے غلام کو ایک کفن دے کر کربلا بھیجتی ہے۔ میں کہا ہوں مجھے اس ٹکڑے سے کام ہوگا، اپنے غلام کو ایک کفن دے کر کربلا بھیجتی ہے، کہتی ہے کہ دیکھ اس کفن کو